تعصب رہو، میرے سامنے اس وقت دو مدعے ہیں، ایک عمران خان صاحب کا اور ایک خلیل الرحمان قمر کا۔ جھوٹ، فریب اور مکاری دونوں اس میں کمال رکھتے ہیں، کمال مہارت رکھتے ہیں۔ بلکہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی فوج، پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف نفرت اور تقسیم کی سیاست شروع کی، اور اب وہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ وہ ایسا کیا ہے جو عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اب اپنی ان تمام تر باتوں سے مکر جائیں جو وہ ابھی تک فوج اور آرمی چیف کے متعلق کرتے رہے؟ وہ کون سا طوطا ہے جو جس کی جان جس میں عمران خان صاحب کی جان ہے، اور وہ پکڑا گیا ہے، اور اب عمران خان صاحب نے پوری پارٹی کو رٹنے والے طوطے بنا کر آرمی چیف کی تعریفوں پر لگا دیا۔ ایک تو یہ سوال، اور دوسرا خلیل الرحمان قمر صاحب جب ان کو اغوا کیا گیا تھا، بقول ان کے ہنی ٹریپ ہوا تھا نا ویسے تو، لیکن اب وہ جو چیزیں ویڈیوز باہر آ رہی ہیں تو وہ کیسے گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہے ہیں، وہ کس طرح جھوٹ اور فریب کا سہارا لے رہے ہیں۔ تو آغاز میرا خیال ہے میں خلیل الرحمان قمر صاحب سے کر لیتا ہوں۔ ویڈیوز آئیں اپنا خلیل الرحمان قمر صاحب کی بدکاری کی، اور نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنا ہنی ٹریپ ہوئے تھے۔ ظاہر ہے ان کو وہاں بلایا گیا، ایک عورت نے بلایا، پھر ان کا پورا گینگ تھا، انہوں نے ان کی اپنا خفیہ کیمرے سے ویڈیوز بنائی اور اس کے بعد ان کو لوٹا، اور بھی بہت کچھ ان کے ساتھ ہوا، اور انہوں نے 5 دن کے بعد ایک FIR کروائی جعلی سی۔ اس میں جو باتیں انہوں نے لکھی اس کے برعکس چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور جو کچھ انہوں نے FIR میں کہا اب اس کے برعکس وہ ویڈیوز آنے کے بعد اس کے الٹ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہوئے۔ FIR میں باقی ساری چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی مجھے 12 بجے آمنہ عروج نامی خاتون جو ہے رات کو 12 بجے مجھے فون کر رہی تھی، اور اننون نمبر تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی اسکرپٹ کے لیے ملنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ ساری باتیں۔ اور پھر میں وہاں پہنچا 4:40 پہ بحریہ ٹاؤن میں، اور میں بھی جا کر بیٹھا ہی تھا تو ڈور بیل بجی، دستک ہوئی دروازے پر، اور اس خاتون نے کہا کہ جی کوئی ڈیلیوری بوائے آیا ہے، میں نے کچھ منگوایا ہے، اور وہ باہر نکلی تو اس کے ساتھ کچھ مشٹنڈے اندر آ گئے، اور انہوں نے مجھے گن پوائنٹ پر مجھے لوٹا، میرا ATM لے لیا، ATM سے 2.5 لاکھ نکلوائے، اور پھر اس کے بعد مجھے وہ لے گئے اور پھراتے رہے اور اغوا کر لیا، اور انہوں نے مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگے۔ مطلب اس طرح کی کہانی جو FIR میں کہانی ہے وہ یہ ہے کہ جی میں ابھی جا کر بیٹھا ہی تو اس خاتون کے جو ہے وہ گینگ کے دوسرے لوگ آ گئے، لیکن اب جب ویڈیو منظر عام پر آ گئی تو منیزہ معین صاحبہ ہیں، ایک 24 میں اپنا پروگرام کرتی ہیں، اور آج کل اپنا فیس بک پر بھی وہ کرتی ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو کیا ان کے ساتھ، ان کو فون لائن پر دیا، فیس بک پر میں نے سنا، گو کہ منیزہ جو ہیں وہ ان کی خلیل الرحمان قمر کی حمایت کر رہی ہیں، اور ان کو وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ایسٹ ہیں، ان کا رائٹ ہے وہ ان کے متعلق جس طرح کی وہ رائے رکھیں، لیکن اس میں خلیل الرحمان قمر صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ فون پر انہوں نے لیا تھا اور انہوں نے اپنا اسپیکر آن کیا ہوا تھا تو وہ آڈیو آ رہی تھی اس میں مکمل، تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے خلیل الرحمان قمر صاحب کہ میں وہاں گیا اور میرے ساتھ یہ سارا کچھ گن پوائنٹ پہ، یعنی جو گندی ویڈیوز ہیں سارا کچھ گن پوائنٹ پہ کیا گیا میرے ساتھ۔ شروع میں کہتے ہیں کہ جی میں گیا FIR میں، اور وہاں پر جیسے ہی میں گیا تو وہاں پر لوگ آ گئے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں وہاں گیا اور پھر انہوں نے کیمرے سیٹ کیے اور سارا کچھ کر کے مجھے گن پوائنٹ پہ کہا کہ سارا کچھ کرو، یعنی وہ کہہ رہے ہیں مجھے گن پوائنٹ پہ اس خاتون کے ساتھ بدکاری کرنے پر مجھے مجبور کیا گیا، یہ کہہ رہے ہیں۔ FIR میں جو الزام اور اس میں باقی جو باتیں اب جو کہہ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ میں نے پتہ کیا پولیس کے سورسز سے، اور اچھا انہوں نے پھر اس میں منیزہ معین کو ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں وہ کہ جی میں نے سارا کچھ پولیس کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے میری ویڈیوز بنائی ہیں گن پوائنٹ پر، مجھے کروایا اور میرے ساتھ یہ سارا کچھ گن پوائنٹ پہ ہوا۔ تو اس میں یعنی گن پوائنٹ پہ لوٹا جانا اور ہے، گن پوائنٹ پہ یہ کہنا کہ اس خاتون کے ساتھ انوالو ہو جاؤ جنسی طور پر، وہ الگ چیز ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے پولیس کو یہ سارا کچھ بتا دیا تھا، لیکن میں نے اپنے سورسز سے پتہ کیا تو پولیس خود حیران ہے کہ انہوں نے جو FIR میں باتیں کی ہیں اور جو پولیس کو بتائی تھی اب اس کے برعکس چیزیں آ رہی ہیں، جیسے جیسے کیونکہ وہ جو ماسٹر مائنڈ حسن شاہ صاحب ہیں وہ بھی سامنے آ گئے، گرفتار ہو گئے بلکہ، تو اس کے بعد چیزیں کچھ ڈفرینٹ سامنے آ رہی ہیں کہ
مکمل طور پر ہنی ٹریپ تھا اور وہ اس چکر میں یہ گئے تھے وہاں پر. اور اس سے پہلے بھی ایک بار ان کو اسی گینگ نے ہنی ٹریپ کرنے کی کوشش کی تھی, تب ان کا ماتھا ٹھنکا تھا کہ گڑبڑ ہے, تو تب یہ نہیں گئے تھے. تو بات یہ ہے اصل میں کہ جی آپ سے ایک چیز ہوگی نا تو پولیس کو سچ بتا دیں, معاشرے کو سچ بتائیں. میں ایک اور انٹرویو سن رہا تھا, ان کا پرانا انٹرویو چل رہا ہے جی, میرے ڈرامے, مطلب میں وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. بہرحال اچھا یہ طوطے کے اوپر آ رہے ہیں نا, طوطیا منوتیا. تو طوطا جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب. وہ کوئی جھوٹ بولتے نا وہ رٹتے, اور مہا طوطا, سپر طوطا, ماسٹر طوطا, ان کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کے کان میں نا جب دھرنے ہوتے تھے یا جب بھی جلسوں میں ہوئے, اسلامی ٹچ دو, جو 25 مئی کو کہا تھا سوری نے, قاسم سوری نے, کہ اسلامی ٹچ, تو اسلامی ٹچ وغیرہ انہوں نے کہا تو یہ شروع ہو گئے. کسی نے کان میں کہہ دیا کہ جی وہ فلاں ڈی آئی جی یا فلاں ایس پی یا فلاں آئی جی, تو وہ شروع ہو جاتے تھے. کسی نے کان میں کہہ دیا کہ جی شہباز شریف نے نا 10 ارب روپے کی آفر کی تھی آپ کو کہ جی آپ نے دھرنا ختم کرنا, وہ شروع ہو گئے. تو وہ ایک بذات خود ایک بڑا طوطا ہے, مہا طوطا, لیکن چھوٹے چھوٹے طوطے اور بھی ہیں. اب عمران خان صاحب نے پرسوں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے کبھی بھی فوج کو پر الزام نہیں لگایا, آرمی چیف پر الزام نہیں لگایا, میں نے تنقید کی ہے. کہتے ہیں ان کی تنقید کی ہے. چلے, اب کل میں سن رہا تھا بیرسٹر گوہر صاحب, انہوں نے ایک انٹرویو ہے ان کا, گفتگو کرتے ہوئے صحافی کے ساتھ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے کبھی بھی آرمی چیف عاصم منیر کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا, کبھی ان پر تنقید نہیں کی. جب وہ صحافی پوچھتے ہیں کہ جی وہ جنگل کا بادشاہ کس کو کہتے تھے, تو وہ کہتا ہے جی جنگل کا بادشاہ تو عمران خان نے کبھی کسی کو نہیں کہا, آرمی چیف کو نہیں کہا. عمران خان نے کہا پہلے آرمی چیف, عاصم منیر, لندن پلان, جنگل کا بادشاہ, سب کچھ یہی چلا رہا ہے, محسن نقوی وائسرائے بنا ہوا ہے, یہ سارا کچھ ایک ایک چیز. اب وہ اسے مکر کیوں رہے کہ یہ کہنا کہ چلیں جی ہم نے جو کہنا تھا ہم نے کہہ دیا, جو آپ نے کرنا تھا کر دیا, آئمل بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے آپ کے متعلق کچھ کہا ہی نہیں. مکار اتنے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو نیوٹرل, میر جعفر, میر صادق, غدار کہتے تھے, اور پھر جب وہ حکومت ختم ہو گئی پھر عارف علوی کے ذریعے, قمر جاوید باجوہ بھی آرمی چیف تھے, ان سے ملاقات کی, تو ملاقات میں آرمی چیف باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ مجھے میر جعفر بھی کہتے ہیں, میر صادق بھی کہتے ہیں, غدار بھی کہتے ہیں, اور آپ مجھ سے ملنے کے لیے بےتاب کیوں ہوتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو تو کبھی نہیں کہا. انہوں نے کہا یار یہ روزانہ تقریریں فرماتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کو نہیں کہتا. عمران خان نے کہا میں آپ کو یہ نہیں کہتا, میں نواز شریف اور شہباز شریف کو کہتا ہوں میر جعفر, میر صادق, غدار. بھائی نواز شریف اور شہباز شریف آپ کے میر جعفر, میر صادق کب سے ہو گئے؟ آپ کے ساتھی نہیں تھے, اور آپ کے وہ سپہ سالار ہی نہیں تھے, تو میر جعفر تو وہ تھے نا. تو خان صاحب میں مکاری, جھوٹ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے, اور جب وہ جھوٹ بولتے ہیں تو نیچے چھوٹے چھوٹے طوطے شروع ہو جاتے ہیں. تو بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے کبھی یہ بات نہیں کی, آرمی چیف کو کبھی جنگل کا بادشاہ نہیں کہا. اب یہ سب باجماعت اس طرف کیوں چل پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں انہوں نے خبر آئی عاصم منیر ساڈا پائیے پہ لگے ہوئے سارے, کیوں؟ اس لیے کہ ثبوت بڑے اکٹھے ہو گئے بھائی. رؤف حسن صاحب کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی ان کے پاس جو ثبوت, ان کے متعلق جو ایجنسیوں کو ثبوت ملے ہیں انویسٹیگیشن میں جو چیزیں آئی ہیں, وہ تو چلیں سورسز کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں عمران شفقت صاحب کو کہ بقول کہ جی وہ کچھ انڈینز کے ساتھ کنورسیشن, میں اس طرف نہیں جاتا. لیکن فیض حمید, عمران شفقت صاحب کی اور سعید چودھری کی خبر ہے یہ کہ فیض حمید ان کے ساتھ رابطے میں تھے, وہ ان سے وہ اپنا میسیجز کرتے تھے. پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا کا ونگ ہے, خاص طور پر احمد وقاص جنجوہ صاحب جو گرفتار ہوئے, وہ جنجوہ صاحب بھی جناب ظہیر الاسلام کے بھانجے, ایک کسی سابق کور کمانڈر کے بھتیجے بتائے جا رہے ہیں, اور وہ بھی بڑی اسامی بھائی, وہ بھی سارا فوج کے خلاف, ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کے الزام میں گرفتار, اور بہت کچھ سنا ہے کہ ان سے بھی نکلا ہے. تو یہ ثبوت بڑے آ گئے. اور ایک یو ایس بی, مجھے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا 9 مئی کے حوالے سے ایک یو ایس بی ملی ہے, وہ جج صاحب کو دی گئی ہے کہ یہ ہے ثبوت. تو ثبوت بڑے تگڑے اکٹھے ہو گئے. تو وہ شخص عمران خان صاحب جو سمجھتے تھے کہ ثبوتوں کے باوجود
سسٹم کے اندر ان کو اتنی سپورٹ ہے کہ کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لہذا وہ تڑیاں لگا رہے ہوتے تھے، لہذا وہ للکارے مار رہے ہوتے تھے۔ اور اب وہ عمران خان صاحب وہ بھی لمحے پہ گئے، پوری کی پوری پارٹی لمحے پہ گئی ہے۔ وہ جو کچھ آج تک عمران خان صاحب نے کہا ہے وہ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو ایکس کا اکاؤنٹ ہے ان کا، اس میں ان کی سٹیٹمنٹ لمبی لمبی پڑی ہوتی ہے نا، تو وہ رکھتے ہیں، تو اس میں انہوں نے جنگل کا بادشاہ کہا ہوا ہے، لکھا ہوا جنگل کا بادشاہ، یہ جنگل کا بادشاہ عاصم منیر یہ مجھے مروانا چاہتا ہے، میری بیوی کو مروانا چاہتا ہے، مجھے اگر کچھ ہو گیا یا میری بیوی کو اگر کچھ ہو گیا تو میں نے تا حیات تا قیامت اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا۔ اب یہ سارا اس لیے ہے کیونکہ پکڑے گئے ہیں، ایک ایک چیز پکڑی گئی ہے۔ اس لیے پارٹی کو میں نے کل کہا تھا نا کہ وہ نوٹیفیکیشن بالکل جھوٹا ہوگا کہ جی اب آرمی چیف کے خلاف یا اپنا جو فوج کے خلاف کسی قسم کا منفی بات نہیں کرنی ٹی وی پر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ نوٹیفیکیشن تو جعلی ہو سکتا ہے، ہدایت جعلی نہیں ہے۔ اس ہدایت کے عین مطابق بیرسٹر گوہر کہتے ہیں نہیں آرمی چیف نہ، آرمی چیف کے متعلق تو عمران خان صاحب نے کبھی کوئی بات کی نہیں۔ یار ان سے بڑا دوگلا اور جھوٹا میں نے سیاست میں نہیں دیکھا۔ اگر ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے تو شیخ رشید سے ہو سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔